بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین۔ آج 14 اگست 2022 ہے اور ہم پاکستان کا 75واں ڈائمنڈ جوبلی منا رہے ہیں، یعنی کہ پاکستان کو معرض وجود میں آئے 75 سال ہو چکے ہیں۔ لیکن ایک بات بہت واضح ہے کہ یہ جو 75ویں یوم آزادی ہم منا رہے ہیں، یہ یوم آزادی ہمیں ایسے نہیں ملی، یہ پلیٹ میں رکھ کے ہمیں نہیں دی گئی، بلکہ اس کے لیے لاکھوں جانوں کی قربانی اس کے پیچھے ہے۔ اس کے پیچھے جد و جہد آزادی ہے، اس کے پیچھے تحریک ہے، تحریک ہیں، اور وہ سپاہی موجود ہیں، وہ کردار موجود ہیں جنہوں نے اس جد و جہد کو، جنہوں نے اس کا خواب دیکھا، جنہوں نے اس کو عملی جامہ پہنایا اور حقیقت کا روپ دھارا، اور یہاں پہ انگریز یا برطانوی سامراج اس بات پہ مجبور ہوا کہ وہ ہمیں آزادی دے۔ ہمیں تو آزادی مل گئی ناظرین، اور یہ 75 سال بھی بیت گئے ہیں، لیکن ایک بات روز اول سے آیا ہے اور روز اول سے موجود ہے کہ مقبوضہ جموں کشمیر کے عوام، وہاں کے مسلمان آج بھی آزادی کی جد و جہد میں مصروف ہیں، اور یہ آج ان کو آزادی اب تک نہیں مل سکی۔ پاکستان کی آزادی ان کی آزادی سے مشروط ہے، اور ہماری آزادی اس وقت تک مکمل نہیں ہوگی جب تک مقبوضہ جموں کشمیر کے مسلمانوں کو، وہاں رہنے والوں کو، ان کے جو قرارداد اقوام متحدہ کی اس کے مطابق ان کو ان کا حق نہیں مل جاتا، ان کو آزادی نہیں مل جاتی۔ لیکن کیا ہی کہیے کہ غاصب بھارت، ہمارا دشمن، آج بھی وہاں پہ ظلم و تشدد کر رہا ہے، اور وہ آج بھی اس ظلم و بربریت کا سامنا کرتے ہوئے اپنی آزادی کے حق کے لیے ڈٹے ہوئے ہیں۔ اور پاکستان پہلے بھی ان کے ساتھ تھا، آج بھی ان کے ساتھ ہے، اور اس وقت تک ساتھ رہے گا جب تک مقبوضہ جموں کشمیر کے عوام کو آزادی نہیں مل جاتی ہے۔ کیا ہی کہیے اقوام متحدہ کے کردار کے حوالے سے کہ گو کہ اس کا کام تصفیہ کرانا ہے، لیکن مقبوضہ جموں کشمیر کے عوام پر ہونے والے ظلم و تشدد پر اس نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں۔ اور 5 اگست 2019 کو جو کچھ بھی ہوا وہ بھی سب کے سامنے کہ کس طریقے سے بھارت نے وہاں کی ڈیموگرافی تبدیل کرنے کی کوشش کی گئی اور ان کی آزادی کی آواز کو دبایا گیا۔ اس ساری صورتحال کے اوپر آج ہمارا 14 اگست کے اوپر، یوم آزادی کے اوپر یہ خصوصی پروگرام آج ہم کر رہے ہیں، اور میرے ساتھ آج بات کرنے کے لیے موجود ہیں آزاد جموں کشمیر کے وزیر اعظم سردار تنویر الیاس صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ سر، آج ہمارے اس پروگرام میں موجود آپ ہیں، آپ نے وقت دیا، آپ کا بڑا بزی اسکیجول بھی ہے، ہم آپ کے شکر گزار ہیں، لیکن چونکہ موضوع ایسا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ چونکہ ہماری تو یہ ڈائمنڈ جوبلی ہے، ہم آزادی بھی منا رہے ہیں، کھلی سانس میں فضا بھی لے رہے ہیں، اپنی آزادی سے چیزوں کو کر رہے ہیں، لیکن جو انلیگل انڈین آکوپائڈ جموں اینڈ کشمیر کے لوگ ہیں وہ آج بھی اپنی آزادی کی جدوجہد کر رہے ہیں۔ پہلے تو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، ایک بڑا دن ہے، آزادی کا دن ہے، آپ کے جذبات کیا ہیں؟ دیکھیے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر سال 14 اگست آتا ہے اور ہمیں یہ موقع دیتا ہے کہ ہم اللہ پاک کے حضور سجدہ ریز ہوں اور یہ شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس آزادی کی نعمت سے سرفراز کیا۔ یقینی طور پہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اس آزادی کے پیچھے میں پاکستان کے حوالے سے جب بھی اپنا معافی ضمیر بیان کرتا ہوں تو میری دو ٹوک بات یہ ہوتی ہے کہ پاکستان معیشت الہی ہے اور کشمیر پاکستان کی دفاعی فصیل ہے۔ پاکستان ایسے معرض وجود میں نہیں آیا، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب کا آنا، اس شمال کی جانب سے ٹھنڈی ہوا کا آنا، یہ پاکستان تھا۔ تو پاکستان کی آزادی، پاکستان کے معرض وجود میں آنے میں یقینی طور پہ جو ہم نے قربانیاں دی وہ پچھلی اگر 75ویں آپ سالہ یا 80 سالہ یا 90 سالہ انسانی تاریخ دیکھیں تو اس تاریخ کے اندر یہ مثال آپ کو نہیں مل سکتی۔ اچھا، وہ کہتے ہیں نا کہ ہر آزادی کے لیے ایک قیمت ہے، بالکل، اور وہ قیمت ادا کی گئی۔ اور ان کے ساتھی جو اس وقت ان کے جان نثاران تھے اور درجنوں میں ہیں، آپ شاید اس وقت کی کوتا دامنی ہوتی ہے کہ آپ سب کے نام نہ لے سکے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ پاک نے ان کو بصیرت بھی دی تھی کہ اس ملک نے آگے چل کے اقوام عالم میں جو رول ادا کرنا تھا اس کے حوالے سے ان کا عزم مصمم تھا، اور اس عزم مصمم کے پیچھے پھر قوم کھڑی ہوئی، قوم نے یہ ارادہ کیا، تہیہ کیا، اور ان شہادتوں سے، ان قربانیوں سے گزری اور یہ ملک معرض وجود میں آیا۔ اچھا سر، میں ذرا آگے چلتا ہوں اس چیز کے اندر کہ یہ آج بھی جو ہماری شاہراہ ہے کشمیر بھارت کے قبضے میں ہے، انلیگل انڈین آکوپائڈ جموں اینڈ کشمیر کے عوام آج بھی آزادی کی راہ تک رہے ہیں،
وہاں کے رہنے والوں کو کیا پیغام دیں گے آج کے اس دن؟ دیکھیے کشمیر کے اندر بابا قوم کے متعدد دوروں کا حوالہ ملتا ہے. 2 دورے جو انہوں نے کشمیر کی آزادی کے حوالے سے، یہاں کی تحریک کے حوالے سے، اور اس وقت جو کشمیر کے اندر جو قائدین تھے، اور خصوصی طور پہ چودھری رئیس الحرار چودھری غلام عباس کے ساتھ، پھر ہمارے جو بانی صدر ہیں غازی ملت سردار محمد ابراہیم خان رحمۃ اللہ علیہ، ان لوگوں کے ساتھ بابا قوم کے رابطے تھے. اور بابا قوم کے 2 دورے تاریخ کے حوالوں سے مستند موجود ہیں. آج ہم اس 75ویں سالگرہ کے حوالے سے اسی مظفر آباد شہر کے ساتھ بابا قوم کے نام سے منسوب قائد اعظم ریزیڈنسی موجود ہے، جس کے اندر بابا قوم رحمۃ اللہ علیہ نے سری نگر سے یہاں آتے ہوئے اور مری کی طرف پنڈی کی طرف جاتے ہوئے انہوں نے یہاں پہ رہائش بھی اختیار کی. تو یہ ان کے نام سے یہاں منسوب ان کی ریزیڈنسی موجود ہے. لیکن تاریخ کے بعض حوالوں میں ان کے تیسرے دورے کے بھی حوالہ جات ملتے ہیں کہ انہوں نے کشمیر کے حوالے سے 3 دورے کیے. کشمیر کی چونکہ اس وقت 84% آبادی مسلمان تھی، اور ہندوستان کی آزادی کے حوالے سے جو فارمولہ طے پایا تھا کہ جو مسلم میجارٹی ریاستیں ہوں گی وہ پاکستان کا حصہ ہوں گی، اور جو ہندو یا دوسرے دھرم ہیں ان کی میجارٹی کی ریاستیں ہوں گی، ان کو یہ حق ہوگا کہ وہ اگر ہندوستان کا حصہ بننا چاہیں. تو کشمیر کے حوالے سے تو یہ بات بڑی کلیئر تھی، چونکہ مسلم میجارٹی تھی، اور یہ مسلمان بھی وہ تھے کہ جنہوں نے ایک اذان کی تکمیل کے لیے درجنوں شہادتیں دے دی تھیں. اس حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ چیز بڑی روز اول سے یہ روشن تھی کہ یہ لوگ پاکستان کا حصہ بننا چاہتے ہیں. تو آج آپ کا پیغام تو آج ہمارا LOC کے اس طرف رہنے والے اگر آپ دیکھیں گے تو اس درندہ فوج کے سامنے جو 9 لاکھ کی تعداد میں ہماری مائیں بہنیں جب یہ سبز ہلالی پرچم لپیٹ کے باہر نکلتی ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو اس کی اوقات بھی یاد دلاتے ہیں، اس کا منہ بھی چڑھاتے ہیں، اس کو یہ بتاتے ہیں کہ ہم پاکستانی ہیں. وہاں پہ خواہ ہمارے بزرگ سید علی شاہ گیلانی رحمۃ اللہ علیہ جیسے لوگ ہوں جنہوں نے بستر مرگ کے اوپر بھی اپنی اس بزرگی میں بھی انہوں نے یہ کہا کہ ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے. اور ہر ایک آدمی وہاں پہ جو بھی ہے وہ ہندوستان کے حوالے سے ایک بالکل 2 ٹوک رائے رکھتا ہے، لیکن پاکستان کے حوالے سے جو بھی جس نظریے کے اندر موجود ہے وہ پاکستان کو اپنا ملک سمجھتا ہے، پاکستان کو اپنی منزل سمجھتا ہے، اور یہ منزل کا اس نے حصہ بننا ہے. اس لیے بابا قوم نے اس کو شارک کہا تھا. اور وہ اس جدوجہد کے حوالے سے جب یہ جدوجہد آتی ہے 14 اگست کا دن بڑے بھرپور طریقے سے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم سے زیادہ بھرپور وہ بناتے ہیں، جو کہ ہم آزادی کی نعمت سے سرفراز ہو چکے. شاید اور وہ اس کی جدوجہد کر رہے ہیں. اچھا میں ایک آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ 5 اگست 2019 کو جو غاصبانہ قدم اٹھایا، جو ایک میں کہوں گا کہ اس کو ایک گھناؤنی کوشش اس نے کی ہے، جو اس کی ترمیم کی، اس کی ڈیموگرافی تبدیل کی، لیکن وہ محض صرف یہ تبدیلی نہیں تھی بلکہ وہاں کی آزادی کی تحریک کو، اس کی صدا کو، اس کی آواز کو دبانے کی کوشش تھی. کیا یہ اقدام اٹھا کہ بھارت وہاں کے لوگوں کی، وہاں کے مسلمانوں کی، کشمیریوں کی آواز دبا سکتا ہے؟ دیکھیے 5 اگست 2019 کا جو ہندوتوانہ نظریات کا ڈومینیشن کا ہے کہ انہوں نے کشمیر کا جداگانہ سٹیٹس ختم کیا، اور اس کے بعد ابھی ہمارے حالیہ دنوں میں چند دن پہلے ہماری اپنی وزارت خارجہ نے، اس کے آفیشلز نے ہمیں ایک بریفنگ دی جو کشمیری لیڈرشپ تھی ان کو. انہوں نے بتایا کہ اس وقت تک ہندوستان مقبوضہ کشمیر کے اندر 42 لاکھ نان کشمیریوں کو ڈومیسائل اور سرٹیفکیٹ جاری کر چکا ہے. اور وہ بنیادی طور پہ ہندوستان یہ سمجھتا ہے کہ کشمیریوں کی جدوجہد اس نتیجے پہ پہنچتی جا رہی ہے کہ ہندوستان کو 2 زانو ہونا پڑے گا، اور عالمی سطح پہ بھی، بین الاقوامی سطح پہ بھی دباؤ اس لیول پہ آئے گا کہ چونکہ یہ ایسی چنگاری ہے کہ یہ ساری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے سکتی ہے. کیا اس کا آغاز ہو گیا سر؟ بالکل. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہندوستان استصواب رائے کے اوپر انفلوئنس کرنے کے لیے یہ 35A اور 370 جو 5 اگست 2019 کو اس نے اقدام کیا تھا، اور اس کے بعد پہ در پہ اگر آپ دیکھیں ابھی G20 کا اس نے کوشش کی، ناکام ہو گیا. اس مقبوضہ کشمیر کے اندر اس نے 20,000 کروڑ کی سرمایہ کاری کی بات کی. اس نے بین الاقوامی سطح پہ مڈل ایسٹ میں، یورپ میں اور فار ایسٹ کے ملکوں میں روڈ شو منعقد کرنے شروع کیے کہ مقبوضہ کشمیر کے اندر سرمایہ کاری کی جائے. تو یہ اس کے وہ اقدامات ہیں کہ جو وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ شاید مختلف چالوں سے یا مختلف حربوں سے شاید کشمیریوں کو ٹریپ کیا جا سکے. کشمیر کی اس وقت مقبوضہ کشمیر کی ساری لیڈرشپ جو سینکڑوں کی تعداد میں ہیں وہ اپنے گھروں میں یا جیلوں میں نظر بند ہیں، اور وہاں پہ وہ قید و بند کی صحبتیں برداشت کر رہے ہیں.
اور کشمیر کے اندر رہنے والے لوگ ایک جیل کی زندگی گزار رہے ہیں، ان کو زندگی کی بنیادی سہولیات میں اثر نہیں ہے۔ ہندوستان نے 9 لاکھ فوج رکھ کے دیکھ لی، کشمیریوں کو ان کے بنیادی حقوق سے ڈپرائیو کر کے دیکھ لیا، ہر حربہ کر کے اس نے دیکھ لیا ہے۔ کشمیری آزادی سے کم کسی قیمت پہ راضی ہونے کو تیار نہیں ہے۔ جیسے آپ نے کہا کہ جس طریقے سے وہاں پہ آباد کاری کی جا رہی ہے، ہندو پنڈتوں کو لا کے بٹھایا جا رہا ہے، وہاں پہ جو میجورٹی ہے مسلمانوں کی، ان کو جو ہے اقلیت میں تبدیل کرنے کی یہ گھنونی کوشش کی گئی ہے۔ اس میں آپ انٹرسٹنگ یہ دیکھیں گے کہ جب ابھی حالیہ نریندر مودی مقبوضہ کشمیر میں جب 20,000 کروڑ کی سرمایہ کاری کے حوالے سے وہاں پہ گیا تو وہ ویلی کے علاقوں میں نہیں جا سکا، وہ جموں میں اس نے جا کے، لیکن جموں میں بھی جو ایک فریلی اس کی ایک موومنٹ ہونی چاہیے سی، ہندوستان کا وزیر اعظم ہونے کے ناطے جو اس کا غرور ہے یا وہ جس طرح اس زمین کے اوپر اتراتا ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جموں کے ایریے میں بھی جہاں پہ شاید وہ پنڈتوں کی آبادیاں ہوں گی، لیکن مقبوضہ کشمیر کے پنڈت بھی بڑے غیرت مند ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جموں کے پنڈتوں نے بھی ہمیشہ آزادی کو انہوں نے، میں سمجھتا ہوں کہ سپریم جانا ہے، اور وہ پنڈت بھی اس نریندر مودی کی چالوں میں آنے کو تیار نہیں۔ اگر آپ اس کا وہاں جانا دیکھیں تو وہ ایک، میں سمجھتا ہوں کہ جو چور کسی علاقے کے اندر جاتا ہے، لیڈر کا وہ جانا نہیں تھا، اس لیے مجھے یہ لگتا ہے کہ وہاں کے پنڈت بھی اس کی اس چالوں میں آنے کو تیار نہیں ہیں۔ تو سر اگر یہ ساری آباد کاری وہ کرا بھی رہا ہے تو یہ ریفرینڈم یا جو پلبیسائڈ ہے وہ کرانے سے گھبرا کیوں رہا ہے بھارت میں سے؟ دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ بنیادی طور پہ اس کے اندر جو چیز ہونی چاہیے تھی، جو اس کو احساس ہونا چاہیے تھا کہ ہندوستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ ہندوتوانہ جو اینک ہے اس کو اتار کے اگر دیکھا جائے تو ان کے پاس 1 بلین پلس کی آبادی کا بوجھ ہے، اور اس آبادی کے بوجھ کے ساتھ اس آبادی کے حوالے سے جو لیڈرشپ کے اوپر عائد ذمہ داریاں ہوتی ہیں، ان کی پراسپیرٹی ہوتی ہے، ان کو ایک ہیلدی لائف دینی ہوتی ہے۔ جب آپ کشمیر کو سلب کر کے بیٹھیں گے، آپ پنجاب کے اندر سکھوں کی آزادیوں کو سلب کر کے بیٹھیں گے، ہندوستان کی دوسری کئی ریاستوں کے اندر چلنے والی آزادی کی تحریکی کو سلب کر کے بیٹھیں گے، تو کیا آپ اس 1.25 ارب یا 1 ارب کی آبادی کی زندگیوں میں خوشحالی لا سکیں گے؟ بریک میں نے لے لیا سر، ایک بریک لے لیتے۔ سردار تنویر الیاس صاحب وزیر اعظم آزاد کشمیر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ خصوصی پروگرام آج ہم کر رہے ہیں 14 اگست کے حوالے سے۔ ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آ کے اپنی اس خصوصی گفتگو کو مزید آگے بڑھائیں گے۔ پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ یہ خصوصی پروگرام ہم کر رہے ہیں اور وزیر اعظم آزاد جموں کشمیر سردار تنویر الیاس صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سر یہ بتائیے گا کہ پاکستان نے ہر فورم پہ مسئلہ کشمیر کو اٹھایا ہے، کون سے ایسے اقدامات مزید آپ سمجھتے ہیں کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ اس معاملے کو مزید مؤثر انداز میں اور آگے بڑھایا جا سکے؟ دیکھیے چونکہ پاکستان اس کیس کا جو حل طلب ایشو ہے، اس کا بنیادی فریق ہے، اور پاکستان نے ہمیشہ ہر فورم پہ اس کو اٹھایا، اور چونکہ اس وقت آزاد کشمیر کے اندر پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے، اور ہمارے جو قائد ہیں، ہمارے جو لیڈر عمران خان صاحب نے بھی جب یہ 5 اگست 2019 کے واقعات ہوئے، انہوں نے کہا کہ میں کشمیریوں کا سفیر ہوں، اور انہوں نے بھی کشمیر کے حوالے سے بابانگ دول ہر فورم پہ اقوام متحدہ، امریکن لیڈرشپ اور یورپین لیڈرز کے آگے بھی انہوں نے یہ بات بڑی کلیئر رکھی کشمیر کے حوالے سے کہ ہندوستان کو کشمیر کے حوالے سے اس جگہ پہ آنا ہوگا کہ جہاں پہ کشمیریوں کی امنگیں ہیں، ان کی خواہشات ہیں، اور جو کشمیری چاہتے ہیں، اس پہ کوئی دوسری رائے نہیں۔ اور انہوں نے اس حوالے سے بھی یہ کہا کہ ہم بھی کشمیریوں کے اوپر کوئی رائے ٹھوسنا نہیں چاہتے، کشمیری خود فیصلہ کریں گے کہ وہ کیا چاہتے ہیں، اور چونکہ پاکستان بخوبی جانتا ہے کہ کشمیری کیا چاہتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے بھی آپ 1947 سے لے کے اب تک جتنی بھی پاکستان کے اندر قیادتیں رہی ہیں، حکومتیں رہی ہیں، میں یہ بھی کہوں گا کہ انہوں نے بھی اپنے تئیں ہمیشہ یہ کوششیں کی کہ کشمیر چونکہ پاکستان کی شاہ ہے اور کشمیر کے بغیر پاکستان کا وجود نامکمل ہے، کشمیری پاکستان کے بغیر کچھ نہیں ہے، پاکستان کشمیر کے بغیر ادھورا ہے، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیشہ ہماری ایسے اقدامات کیے۔ لیکن اب میں یہ کہتا ہوں بڑا کلیئرلی کہ ہمیں اپنے ٹریڈیشنل جو ہمارے تھے کہ ہمیں تھوڑا سا ایگریسو رویہ مطلب اپنانا ہوگا، ہمیں اپنے ایگریسو رویہ کیا ہے وہ OIC کے دیکھیں ممبر ممالک کو، میں نے ابھی 5 اگست کو بھی جو ہم یوم استحصال بناتے ہیں اس میں OIC ممبر ممالک سے ہم نے اپیل کی، میں نے اپیل کی یہاں پہ یہ جو بیس کیمپ ہے کہ آپ کو ہندوستان کے اوپر دباؤ بڑھانا ہوگا، اور وہ معاشی دباؤ ہے، ہندوستان کے ساتھ اپنے تجارتی روابط کو ریڈیوس کرنا ہوگا۔ ہندوستان کی مین پاور ہمارے OIC ممبر ممالک کے اندر ایک بہت بڑی تعداد میں ان کے ایکسپیٹریٹس ہیں، اس ایکسپیٹریٹس کے حوالے سے
इन मुल्कों को मैं ये समझता हूँ कि अपना एक बहुत बुनियादी रोल अदा करना होगा। बरतानवी हुकूमत के ऊपर भी हमें दबाव बढ़ाना होगा कि ये तुम्हारा किया कराया है, तुम इसको अधूरा छोड़ के गए थे, तुम आज भी दुनिया के कई मामलात में अपने आप को मुलव्वस करते हो, जहाँ पे शायद तुम्हारी ज़रूरत नहीं होती वहाँ पे भी पहुँच जाते हो। हम ये कहते हैं कि MI6 अगर और जो दुनिया के बखेड़ों में घुसती है तो MI6 यहाँ पे भी आए, MI6 हिंदुस्तान की एजेंसियों को समझाए कि ऐसे करने से तुम्हारा मुल्क बचने वाला नहीं है, इसके टूटने में और कई ऐसे बखरों में होने के चांसेस हैं। इसलिए और जो बरतानवी में समितियों की लीडरशिप है वो दुनिया में बरतानिया अगरचे अपना साइज बहुत कटेल कर चुका है। अच्छा, साइज हमेशा उसका आप बात कर रहे हैं बरतानिया की, इसलिए कि वो अधूरा छोड़ के गए। अच्छा ठीक है, लेकिन इसके साथ यूरोपियन जो लेकिन मैं इसके साथ एक चीज और ऐड करना चाहता हूं कि हम हमेशा से कश्मीर का जब मामला आता है तो पाकिस्तान और भारत के दरमियान सालसी के लिए अमेरिका की तरफ देखते हैं। अमेरिका चूंकि देखिए इस वक्त दुनिया की एक सुपर पावर है, इसलिए वो एक अपना रोल है। लेकिन आप ये देखें कि जो अमेरिकन छोटे का जो रोल है वो बरतानिया भी बड़ा बाखूबी अदा करता है, ये कोई इसमें ढकी छुपी राय नहीं है। बहुत सारे अमेरिकन अहदाफ के पीछे, लेकिन हमें इससे लेना देना कुछ नहीं है। अमेरिका बरतानिया से क्या काम लेता है, वो जर्मनी के साथ कैसे करता है, वो जापान के साथ कैसे करता है, हम ये समझते हैं कि देखें जब जंग अजीम दोम हुई और जंग अजीम अव्वल, इन दो जंगों ने 20 साल के कम अरसे में दुनिया को अपनी लपेट में लिया था। ये कश्मीर का मसला एक ऐसी चिंगारी है कि ये ऐसी तीसरी बड़ी जंग की तरफ दुनिया को ले जा सकता है कि जो दुनिया की होलनाकियाँ या तबाहियाँ जो जंग अजीम दोम में न्यूक्लियर पावर भी यूज़, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी भी यूज़ हुई, लेकिन उससे ज़्यादा मैं होलनाकियाँ देख रहा हूँ। इस खित्ते के अंदर 2 एटमी पावर्स बैठी हैं, लेकिन एटमी पावर्स के साथ साथ में बुनियादी तौर पे हम जो कलमा गो हैं और कलमा पढ़ने वाले लोग हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ये जिन कौमों ने, जिन अक़वाम ने हमारी तारीख से वाकिफ़ हैं, वो बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं कि दुनिया की टेक्नोलॉजी अपनी जगह पे है, दुनिया की अददी तादाद अपनी जगह पे है, लेकिन कलमा तैयबा पढ़ने वाले दुनिया के कुश्ते और पुश्ते मिला लिया करते हैं। इसलिए हिंदुस्तान एक अरब की आबादी का बोझ लिए बैठा। हमें हिंदुस्तान के मज़ाहिब के साथ, उनके धर्म के साथ कोई लेना देना नहीं है। वो जिस मज़हब को बेहतर समझते हैं उसको अडाप्ट करें, जिस धर्म को जिस तरह मांगना चाहें, पूजना चाहें, कहना चाहें, कहलाना चाहें, वो करें। हम उनके मामलात में दखल नहीं देना चाहते कि उनको कोई मुसलमानों से खौफ हो। हाँ, ये खौफ उनको ज़रूर रखना चाहिए कि हिंदुस्तान के अंदर रहने वाले 27 करोड़ मुसलमान हैं, लेकिन उन्होंने दुनिया को जिस धोखे में रखा हुआ है कि शायद हिंदुस्तान के अंदर हिंदू धर्म जो है वो डोमिनेट करता है, ये बिल्कुल दुनिया को गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। और अच्छा सर, मैं हिंदुस्तान को ऐसी बात नहीं है। आगे बढ़ाता हूं मैं आपकी इस बात को कि इस मसले के हल के लिए, चीज़ों के लिए आपने बात की अमेरिका की, आपने बात की बरतानिया की, लेकिन इंसानी हकूक़ के बड़े बड़े अलमबरदार जब कश्मीर के अंदर जुल्म और बर्बरियत की जो दास्तान रकम हुई है और हो रही है, उसके ऊपर आंखें क्यों बंद की हुई हैं उसने, वो बात क्यों नहीं करते उसकी? दुनिया सामने आती है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि चूँकि हिंदुस्तान एक बड़ी आबादी भी है, एक बड़ी मंडी भी है, ये भी एक रियलिटी। अगर आप ये कहें कि मैं कहूँ कि ये दुनिया की बड़ी मार्केट नहीं है, तो दुनिया के अंदर जितनी भी प्रोडक्शंस होती हैं, पैदावार होती हैं, तो वो एक अपनी मार्केट भी देखते हैं। तो हिंदुस्तान एक दुनिया के लिए एक मार्केट भी है, लेकिन मार्केट के साथ मैं आपको बताऊं कि ये एक वबा और बोझ भी है। लेकिन इंसानी हकूक़ की खिलाफवर्जी भी तो है। देखिए उसमें इसलिए कि वो इन्फ्लुएंस करती है, क्योंकि दुनिया में जब कमर्शलिज्म या कैपिटलिज्म आता है तो उसमें जो आपके कंज्यूमर बेस्ड सिस्टम होता है, आप देखिए कि दुनिया की कोई भी प्रोडक्ट जब आप उठा के बेचेंगे, कोई भी दुनिया की प्रोडक्ट हो, वो खाने पीने का आइटम भी हो सकता है, कि वो यूज़ का भी हो सकता है, वो कोई IT रिलेटेड डिवाइस भी हो सकती है, जो भी है व्हाट्सएवर जो हमारे पास मतलब इंग्रेडिएंट हो, उसके हवाले से हिंदुस्तान एक बड़ी मार्केट है। मुख्तसर मुझे बताइएगा कि क्या आप समझते हैं कि आलमी बरादरी इस मामले को हल करना चाहती? फिर मैंने एक ब्रेक लेनी, ज़रा मुझे ब्रेक से पहले बताइएगा क्या वो विलिंग है कि इस मामले को वो हल करे, क्योंकि ये पूरा रीजन एक तरीके से हॉट स्पॉट है, दोनों एटमी ताकतें हैं। यकीनी तौर पे देखिए, जिस तरह इस वक्त दुनिया के अंदर नई से नई चीज़ आती है, अभी आप कोविड-19 के हवाले से देखें या जो दूसरे दुनिया में वबाएँ आती हैं, तो हिंदुस्तान की आबादी जिस माहौल के अंदर रह रही है, ऐसी आबादियाँ दुनिया के लिए चैलेंज बनती हैं, जहाँ पे आपका कोई स्टैटिस्टिक्स नहीं होते, कोई गवर्नेंस नहीं होती। ठीक। और आप ये देखिए कि एक उद्यम मैं समझता हूँ कि मचा हुआ था इस कोविड के ज़माने में हिंदुस्तान के अंदर, कोई कंट्रोल नहीं था। जबकि आप उसके साथ पड़ोस में देखें 1.5 अरब की आबादी चाइना की, जो हमारा ब्रदर दोस्त मुल्क है, उसकी आबादी 1.5 अरब होने के बावजूद वो कितनी ऑर्गेनाइज है। वो किसी भी दुनिया के चैलेंज से उन्होंने फौरी तौर पे कोई 50-60 हज़ार अपने लोगों के अंदर
انہوں نے ویکسینیشن کی اور اس کو ایک سافٹ ویئر کے ساتھ لنک کر دیا. لیکن ہندوستان کی مووی ایسا سافٹ ویئر لانچ کرتی ہے، لیکن پریکٹیکلی جو میں سمجھتا ہوں اس حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا کو یہ فکر بھی ہے. اچھا فکر ہے، بالکل بالکل فکر ہے. وہ چاہتے ہیں کہ یہ مسئلہ حل ہو. بالکل وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہندوستان اوور آل مسائل سے نکلے، ورنہ یہ 1 بلین دنیا کے جو ہے نا باقی 6-7 بلین. لیکن وہ جو معاشی مارکیٹ ہے، جو بڑی مارکیٹ ہے، وہ شاید ایک بڑی مجبوری ہے. اس کی اٹریکشن موجود ہوتی ہیں، اس لیے کہ دنیا میں جو بڑی کمپنیاں ہیں وہ انفلوئنس کرتی ہیں، بڑی مارکیٹ کی طرف وہ اس لیے انفلوئنس کرتی ہیں کہ وہ دنیا کی لیڈرشپ کے اوپر انفلوئنس کرتی ہیں، لابیاں بناتی ہیں. وہ سینٹس کے اندر، کانگریس کے اندر، اپر ہاؤسز ہوں، لوئر ہاؤسز ہوں، دنیا کے ملکوں کے، ان کے اندر جا کے یہ جو بڑی کمپنیاں ہوتی ہیں یہ انفلوئنس کرتی ہیں اور اپنی مرضی کے اہداف حاصل کرنے کے لیے ان کے لیے تو پروڈکٹ بک رہی ہے، کوئی بھی پروڈکٹ ہے. ٹھیک ہے سر، اسی پہ بات کرتے ہیں آپ سے. ایک میں نے بریک لینی، بریک اگر لے لیتے ہیں، ایک بریک کے بعد آئیں گے وزیر اعظم آزاد جموں کشمیر سردار تنویر الیاس صاحب سے خصوصی گفتگو کے سلسلے کو مزید آگے بڑھائیں گے. پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں. وزیر اعظم آزاد جموں کشمیر سردار تنویر الیاس صاحب سے خصوصی گفتگو کو مزید آگے بڑھاتے ہیں. سر یہ بتائیے کہ مسلم ممالک، خاص طور پہ عرب ممالک، اس معاملے کے اوپر، اس آزادی کی جو تحریک جو چل رہی ہے اس پہ کیا کردار انہوں نے ادا کیا ہے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت کوئی رول ہے ان کا؟ دیکھیے تقریباً 7-8 ماہ کے قریب شاید ہو گئے ہوں گے جو IC کا یہاں پہ اجلاس ہوا تھا، پلس مائنس ہو سکتا ہے تھوڑا بہت ٹائم. وہ IC نے بھی شدید تشویش اور مذمت کا کیا ہے کہ جو ہندوستان اس وقت مقبوضہ کشمیر کے اندر، اور OIC کا میں یہ سمجھتا ہوں کہ پچھلے 3-4 سال کے بعد اس طرح شدت کے ساتھ آپ یہ دیکھیے کہ 1.5 ماہ کے اندر پہلا ان کا اجلاس افغانستان کے حوالے سے ہوا جو ہمارے اس خطے کے اندر صورتحال تھی، اور پھر دوبارہ وہ مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے یہاں اکٹھے ہوئے اور انہوں نے بڑا دو ٹوک موقف رکھا اس کے اندر. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو عرب ممالک ہیں ان کو بالکل اس چیز کا ریئلائزیشن ہے، چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مسلمانوں کو ایک جسم واحد کی طرح گردانا تھا اور قرار دیا تھا، اور یقینی طور پہ مسلمان ایک جسم واحد کی طرح بھی ہیں، اور اس میں کسی جگہ پہ کسی کا تھوڑا بہت انٹرسٹ کے حوالے سے پالیٹکس ہوتی ہیں، کمرشل انٹرسٹ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن اوور آل آپ یہ کہیں کہ ہمیں کوئی اپنے عرب ممالک سے کوئی مایوسی ہے تو مایوسی والی بات نہیں ہے. کشمیر کے حوالے سے میں یہ چیز ریئلائز کرتا ہوں کہ جب کشمیر کی بات وہاں پہ کی جاتی ہے تو دنیا کے کسی بھی اوریجن کے اندر جو تحریکیں شاید چل رہی ہوں گی ان عرب ملکوں کو بھی، دوسرے جو نان مسلم ہیں ان کے یہاں بھی ہمیں یہ درد دیکھنے کو ملتا ہے. جب کشمیر کے اندر ہماری وہ بیٹی، ہمارا وہ بچہ جو اپنے نانے کے لاشے کے اوپر 2 سال کا بچہ کھڑا ہے، اس کو جب وہ دیکھتی ہے دنیا، اور ہماری مائیں ہماری جو بیان کر رہی ہیں، لیکن ان بیان کے باوجود وہ شہداء اور غازی جننے میں کوئی کسر نہیں چھوڑ رہی، وہ اپنے بچوں کے نام بحران کے نام پہ رکھنے پہ پیچھے نہیں ہے. اور ایک واحد ایسی ہے کہ جو تمام ظلم کے باوجود آج تک انہوں نے سر نہیں بڑا جھکایا. کلیئر ہے موقع. اچھا سر مجھے بتائیں کہ وہ کون سے ویسے اقدامات پرٹیننٹ، اگر آپ 1-2 بتا دیں کہ جو مسلمان ممالک یا عرب ممالک اس چیز کے اوپر کریں تو وہ اور دباؤ بڑھا سکتے ہیں، کوئی آپ سمجھتے ہیں؟ دیکھیں بنیادی طور پہ جو سوارتی، دیکھیں دنیا کے اندر جو ہوتا ہے بائیلیٹرل جو ریلیشنز ہوتے ہیں، اور اس کے اندر پھر ایچ کنٹری کے اپنے دوسرے کنٹری کے ساتھ اپنے اس کے یونیلیٹرل لیول پہ بھی معاملات ہوتے ہیں. تو اس میں ملک جو ہے، ہر ملک ہندوستان کے ساتھ کسی نہ کسی ٹائی میں سمجھتا ہوں ہمارے جتنے بھی OIC ممبر ممالک ہیں وہ ٹائز ہیں، اور ہندوستان بھی ان ملکوں سے بینیفٹ لیتا ہے. لیکن ہندوستان شاید ہی ایسی پوزیشن میں ہو کہ کسی دوسرے ملک کو فائدہ دے رہا ہو. اچھا مجھے بتائیے کہ سر آئندہ جو ماہ ہے، میں اسی سے لنک ایک چیز سوال کر دیتا ہوں کہ شنگھائی تعاون تنظیم کا بھی اجلاس ہونے کے لیے جا رہا ہے، اور یہ بھی اطلاعات اور خبریں بھی ہیں کہ پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب جو ہے سائیڈ لائنز کے اوپر مودی سے بھی ملاقات اس میں کریں گے. تو آپ سے اس معاملے کے اوپر مشاورت، بات چیت، چیزیں ہوئی ہیں؟ نہیں، ہمارے ساتھ ابھی اس کے اوپر تو مشاورت تو نہیں ہوئی، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ پچھلے دنوں چونکہ ہماری جو وفاق کے لیول پہ ہماری اپنی وزارت خارجہ ہے، جو کشمیر کے اندر جو ریجنل ہماری لیڈرشپ ہوتی ہے، اس کے ساتھ پھر ہمارے جو ایڈوائزر ہوتے ہیں وہاں پہ قمر قاہرہ صاحب جو ہیں ہمارے گلگت اور کشمیر کے حوالے سے وفاق میں، وہ فریکوینٹ رابطے میں رہتے ہیں. پرائم منسٹر پاکستان نے ابھی اس حوالے سے کوئی مطلب قدم نہیں اٹھایا کہ وہ یہاں کے لوگوں کو اعتماد میں لیں یا ان سے کوئی آرا لیں، لیکن اگر وہ جا رہے ہیں اور اگر نریندر مودی کے ساتھ ان کی میٹنگ ایکسپیکٹڈ ہے تو میرا آپ کے پروگرام کی وساطت سے یہ میں ضرور کہوں گا کہ ان کو ہمارے آزاد کشمیر کے لوگوں کو، یہاں کے قائدین کو اعتماد میں بھی لینا چاہیے، ان سے سجیشنز بھی لینی چاہیے، رائے بھی لینی چاہیے، اور اس کے لیے LOC کے پار بھی بڑا ایک اسٹرانگ میسج آتا ہے کہ پاکستان کے جو وزیر اعظم باہر جا رہے ہیں نریندر مودی سے ملیں گے، چونکہ حالیہ دنوں مقبوضہ کشمیر کے اندر G20 کے حوالے سے جو تھا، جس طرح میں نے کہا کہ روڈ شو انہوں نے دنیا میں کرنے شروع کر دیے،
اور پھر وہاں پہ ایک حریت کے ایک بڑے رہنما کو ایک بند جیل کے اندر یاسین ملک کو جو سزا سنائی گئی، جو دل کے شدید عارضہ کے اندر مبتلا ہیں، جن کی میں سمجھتا ہوں کہ 10 سالہ بچی پاکستان کے اندر 8 سال سے 2 سال کی تھی، اس نے باپ کو دیکھا تھا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ آدمی جو بندوق کا راستہ نہیں، وہ صرف حریت اور جدوجہد کر رہا ہے، اس حوالے سے پورا پاکستان، پوری پاکستانی قوم اور ہمارے ادارے کھڑے. اس کے حوالے سے ہندوستان کے رویے پہ بھی یہاں کے لوگوں کو اعتماد میں لینا چاہیے. اچھا، آپ نے بھی یہ بات کی تھی کہ یاسین ملک صاحب کی حوالے سے آپ ہر فورم پہ اس کی آواز اٹھائیں گے، تو اب تک اس میں کیا پیش رفت ہوئی؟ کیونکہ یاسین ملک صاحب کی آزادی جو ہے، اس موقع کے اوپر ان کی آزادی کی بات کرنا جو ہے بالکل نامکمل رہے گا اگر ہم بات دیکھیے، چونکہ ہم بنیادی طور پہ اپنے ملک کی ایک ریاست ہے، تو انٹرنیشنل لیول پہ آزاد کشمیر کے ڈائریکٹ معاملات نہیں ہوتے، وہ ہمارا ملک ہی دیکھتا ہے، ہماری وزارت خارجہ دیکھتی ہے. لیکن پچھلے دنوں صدر ریاست جو ہیں بیرسٹر سلطان محمود چودھری صاحب نے یورپ کا ایک بہت اچھا، میں سمجھتا ہوں، اور اسپیشلی برطانیہ کا ان کا ایک بہت افیکٹو دورہ تھا، جو وہاں کی جو پارلیمنٹ ہے اس کے ساتھ ان کی انٹریکشن تھی. پھر ہماری جو اپنی کمیونٹی ہے اس کے ساتھ بھی جو، اور پھر وہاں کے جو لیگل فرمز ہیں، لائرز ہیں، ان کے ساتھ بھی ان کی کنسلٹیشن ہوئی. تو یہ وہ چیز ہے کہ جو آپ اپنے تئیں پہ آپ اپنے پرسنل کلاؤڈ سے کر سکتے ہیں، لیکن ایک وفاقی گورنمنٹ کا رول ہے، اور وہ ہماری وفاقی گورنمنٹ کو، وہ ہم شہباز شریف صاحب سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ان کو ادا کرنا چاہیے. اچھا، مجھے بتائیے گا سر کہ اس مسئلے کی جو طوالت ہے اس کے پیچھے آپ امریکہ اور اسرائیل کا ہاتھ بھی سمجھتے ہیں؟ طوالت میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں، اسرائیل کا تو میں نہیں سمجھتا کہ اس لیول پہ آ کے اس نے کبھی کھل کے کوئی کشمیر کے حوالے سے کوئی رول ادا، لیکن اگر وہ چونکہ بنیادی طور پہ ہندوستان کا اتحادی ہے، اور ہندوستان کو آج تک جتنی بھی ٹیکنالوجیکل معاونت ملتی ہے وہ اسرائیل سے ہی ملتی ہے. اسرائیل چونکہ اس کا کسی نہ کسی سطح پہ پارٹنر بن جاتا ہے، چونکہ وہاں پہ اس نے فلسطینیوں کے حقوق غصب کیے ہوئے ہیں. اور بیت المقدس میں آپ دیکھیں، یہاں پہ ابھی آپ یہ دیکھیے کہ عاشورہ کا گزرا، وہاں پہ لوگوں کو ان کی مرضی کے مطابق رونے کی اجازت نہیں ہے، ان کو ماتم کرنے کی اجازت نہیں ہے. یہ کون سی گورنمنٹ ہے، یہ کون سا دور یہ اس صدی کے اندر ہندوستان دنیا کو دکھانا چاہ رہا ہے کہ ایک بندہ رونا چاہ رہا ہے، ماتم کرنا چاہ رہا ہے، وہ کہتا نہیں. تو اس لیے یہ اسی طرح کی سیم جو آپ دیکھیں یروشلم کے اندر بھی اسرائیل کا رویہ بھی ہے. لیکن امریکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں، جہاں پہ آپ دنیا کی ایک سپر طاقت ہیں، اسی طرح آپ کی دنیا کی آپ کے اوپر ذمہ داریاں بھی ہیں. ہائپر طاقت ہونے سے، ہائپرزم سے دنیا بیلنس جب کھو بیٹھتی ہے، تو اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے اوپر ذمہ داریاں، اگر وہ طوالت کا باعث بن رہے ہیں تو ان کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہوش کی طرف آنا چاہیے، آگے بڑھ کے اس مسئلے کو حل کرنا چاہیے اس سے پہلے کہ دنیا اس کی زد میں. مجھے ایک بات بتائیے گا، مسئلہ کشمیر کا حل بات چیت سے ہی نکل سکتا ہے یا کوئی مزید اس کے اندر ایگریسونیس کی ضرورت ہے؟ اگر کشمیری ہونے کے ناطے اور پاکستانی ہونے کے ناطے آپ مجھ سے عام آدمی کے حیثیت سے سوال کریں گے، میں ایز اے عام پاکستانی اور کشمیری ہونے کے ناطے کہوں گا، تو میں یہ کہوں گا کہ میں دونوں چیزوں کے لیے تیار ہوں. اور میں بنیادی طور پہ، میں اگر میری ذات کی ترجیح ہو تو میں اس کا میدان جنگ کا انتخاب کروں گا، چونکہ ٹیبل پہ تو ہم نے اس کو بہت آواز لگائی ہے. لیکن اگر وہ ٹیبل کی طرف آتا ہے، سلجھی ہوئی پڑھی لکھی سویلائز قوموں سے یہ ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے، رجیم سے ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے کہ اس کو آنا چاہیے. وہ آئے ٹیبل کے اوپر، ہم بالکل ٹیبل پہ بیٹھنے کو تیار ہیں. جیسے میں نے کہا کہ ہمیں ان کی آبادی کی فکر ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی آبادی بھی ایک پراپر زندگی گزارے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو مزہ میدان جنگ میں ہے، جو شہادت میں ہے، یا غازی کو، اگر میرا خیال ہے غازی تو بن جاتا ہے اتفاق سے، لیکن بنیادی تمنا شہادت کی ہوتی ہے. تو ہمیں کسی سے آر نہیں ہے، نہ ہمیں کوئی خوف ہے. ہمیں جو راہ بھی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ انتخاب کرنا پڑے کشمیر کی آزادی کے لیے، ہماری جانیں اس کے لیے حاضر ہے. لاسٹ سوال اور مختصر جواب. KPL کشمیر پریمیئر لیگ کا آغاز ہو چکا ہے، اس کا سیزن 2 ہے، کیا پیغام جا رہا ہے اس پریمیئر لیگ سے؟ دیکھیے، ہمارے لوگ بڑے ایکسائٹیڈ ہیں. اوورآل ہم پوری قوم جو 24 کروڑ 50 لاکھ کے قریب، ہم پوری قوم کی میں بات کرتا ہوں، ہم کرکٹ فین فالوئنگ ہے، کرکٹ لور ہیں لوگ. تو یہاں پہ یہ اس کا بالکل دوسرا سیزن ہے. ایکسائٹمنٹ اگر آپ یہ دیکھیں تو شہر کے اندر دیدنی ہے، اور اس کے اندر آج کا جو فلیور تھا وہ اس لیے دوبالا ہو گیا کہ آپ ہمارے صدر ریاست نے KPL کا بھی افتتاح کیا، اور آج ہم اپنے ملک کی 75ویں سالگرہ بھی، گولڈن جوبلی بھی ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں. تو آپ پورے اس ایریے کے اندر دیکھیں گے ہمارے 3 ڈویژنز ہیں ریاست کے، تینوں ڈویژنز کے اندر اوور ویلمنگ رسپانس بھی ہے، ایکسائٹمنٹ بھی ہے. اور چونکہ اس ریجن کے اندر لوگ، ہر آدمی کرکٹ کو اپنے نزدیک سے دیکھنا بھی چاہتا ہے، اس کا حصہ بھی بننا چاہتا ہے. تو یہاں کے رہنے والوں کو اب یہ نصیب ہو رہا ہے کہ وہ اس کو دیکھیں. بہت شکریہ آپ کا پرائم منسٹر صاحب، پرائم منسٹر آزاد جموں کشمیر سردار تنویر الیاس صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا، آپ کا بہت شکریہ. اور ناظرین، یہ وہ خصوصی گفتگو تھی جس میں آج ہم نے
پاکستان کی ڈائمنڈ جبلی یا 75ویں سالگرہ کے اوپر پرائم منسٹر آزاد جموں کشمیر سردار تنویر الیاس صاحب سے خصوصی گفتگو کی اور اس پورے معاملے کے اوپر پاکستان کی آزادی کے ساتھ سب سے بڑی جو آزادی ہے وہ اللیگل انڈین آکوپائڈ جموں اینڈ کشمیر کے رہنے والے مسلمانوں کی وہ تحریک اور آزادی ہے جس کے اوپر ہم نے بات کی، اور یقیناً وہ دن دور نہیں جب وہ اپنی آزادی کے خواب کو پورا ہوتے دیکھیں گے۔ فرید رئیس کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔